صحیح حدیث کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے اس کا حوالہ کہ اگر آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خود بھی حکم دیا ہے، اگر صرف بارگاہ رسالت میں آپ درود پیش کرتے جائیں تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے، تمہارے سارے غم ختم کر دیں گے، اور اپنی خاص یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے جو ضروریات ہیں اس کا بھی وہ انتظام فرمائیں گے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور روزانہ جب اس زمانے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم جب بارگاہ رسالت میں اپنا یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ تحفہ آپ کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی جو ہمارے مسائل ہیں، جو ذاتی حیثیت میں بھی جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے، اور بحثیت ایک امت کے یا قوم کے بھی جس آزمائش سے ہم دو چار ہیں، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے چلے جائیں۔ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ زمانوں کا اور وقت کا کتنا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہ گاروں کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، یہ موقع دیا ہے، لیکن اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ شرط اخلاص کی ہے۔ اسلام کی آپ پوری جو فلسفی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ کام کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ کا محرر کیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بظاہر جو دنیا داری ہوتی ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ درجے کی نیکی قرار پاتی ہے، لیکن اگر آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، نمائش ہے، آپ ظاہری طور پر حرم کے اندر بھی موجود ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایسے عمل کو پھر بھی وہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اسلام جو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے جس چیز کے اوپر وہ یہی ہے کہ آپ اپنی نیتوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا کریں۔ جب ہم اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں یہ تحفہ پیش کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ذاتی حیثیت میں بھی اور بحثیت ایک امت کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے کئی علماء نے طریقے بتائے ہیں۔ آپ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی طرف جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا آپ ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ آپ کے اوپر جو ہے وہ رحمت کی نظر سے جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے 10 گناہ مٹتے ہیں، آپ کے 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے، آپ کی پریشانیوں اور غم جو ہے وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نسخہ جو ہے نا سب سے قیمتی بات ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی یاد کریں، پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی مسموم تعلیمات ہیں، جو آپ کی صحیح احادیث ہیں، ان کا بھی مطالعہ کریں۔ یعنی ہماری زندگی کے 50 سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات احادیث صحیحہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اور آج جب سکرین ٹائم اور باقی چیزوں کی بہتات ہوئی ہے تو ایسے سافٹ ویئر، ایسے آپشنز، اپرچونٹیز ہر ایک کے پاس موجود ہے کہ وہ روزانہ ایک جو ایسے پروگرامز موجود ہے جہاں سے آپ کو ایک جو ہے وہ حدیث مل سکتی ہے۔ تو جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرشتوں کی موجودگی میں جو ہے ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت تذکرے کے اندر یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ جس کا ہم خلاصہ اگر بیان کرنا چاہیں اپنے سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے یہ بندے کس لیے آئے ہیں، یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ جی آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کو اللہ جی انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو صرف راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نشست کے اندر وہ چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور اس کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور رحمت سے اس کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ انسانوں کی اپنی جو دل کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر ایک خوشخبری کا اعلان کرتے ہیں
جس کا بنیادی طور پر میں اور آپ مستحق قرار پا سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا ایک رشتہ اور تعلق ہے اس کو آباد کرنے کے لیے ہم نے اس نشست کا آغاز کیا ہے. اور اسی حوالے سے جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے فیض سے مالا مال فرمائیں گے. تو رسول اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نعت یا اشعار کی صورت میں آپ کو یاد کریں. اس سے علماء نے ایک اور خوبصورت طریقہ بھی بتایا کہ جو آپ کی بات ہے، آپ کا کلام ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود اس کی طرف جو ہے وہ گواہی اور پیش کر رہے ہیں. یہ کتنا ایک بڑا نمونہ اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے جس کی اللہ خود شہادت دے رہے ہیں. تو آج کی جو حدیث ہے وہ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوش کرو اور نفرت جو ہے وہ نہ دلاؤ. یعنی رسول اللہ کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ آپ تھوڑے وقت میں بڑی بات کر دیا کرتے تھے. آپ نے اسلام کی تعریف کی، فرمایا اسلم تسلیم. اسلام سرنڈر کرنے کا نام ہے، سر تسلیم خام کرنے کا نام ہے. اللہ جی کو مان لینا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر اس کے سامنے سرنڈر کر دینا کہ جو آپ کا حکم ہے ہم اس کو دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو نافذ کرنے کی جو وہ کوشش کرتے ہیں. اسی طرح آج کی جو یہ خوبصورت حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نمبر 1 آسانی کرو. آسانی جو ہے وہ اس کی بات کرو اور سختی نہ کرو. آپ کے رویے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے پاس ایک کلہاڑا یا لٹ یا کوئی ایسا ٹول ہو کہ جس سے آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سختی اور نفرت اور پوری والا معاملہ کریں. آپ جوڑ کا کام کریں، محبت پیدا کریں، انسانوں کو رسول اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں. ایسا رویہ نہ آپ کا ہو کہ آپ کا خود اپنا وجود، آپ کے اپنے جو ہیں وہ بہت قریب کے لوگ یا آپ کے اپنے جو مسلمان بردرز اینڈ سسٹرز ہیں وہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے بظاہر آپ ایک اچھے مسلمان، ظاہر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو رویہ ہے، آپ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ ایسا آپ طرز عمل اختیار کریں کہ لوگ آپ کے قریب آنے کی بجائے آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں. لوگ کمفرٹ زون میں نہ ہو جب وہ آپ کے ساتھ بات کریں. تو آپ نے اس کی طرف یہ رہنمائی فرمائی. اور دوسری آخری والی بات کیا کہی کہ خوش کرو، یعنی خوشی کا پیغام دو، فرد کی بات کرو اور نفرت جو ہے اس کو نہ پھیلاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ساتھ بھی محبت کریں، آپ کی باتوں کو بھی ہم صحیح طرح جانیں اور پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم ایک اچھے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ ہم دوسرے اپنے لوگوں کو بھی جو ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے اس کے اندر ہم درد دل کے ساتھ اپنی یہ بات جو ہے وہ آگے پہنچانے والے بھی ہوں. اللہ کریم مجھے بھی اور ہم سب کو جو درست بات ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں سب اپنے ہمارے اس پروگرام کی طرف سے اور ہمارے ذکی الدین شیخ صاحب جو کہ امیر ہیں ڈیفینس سرکل جماعت کے، ایک سڈن ڈیتھ ابھی ان کی فیملی میں ہوئی ہے. ان کا ارادہ تھا اس پروگرام میں آنے کا، وہ دوسرے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آنا چاہ رہے تھے، لیکن انسان کا وقت مقرر ہے. آج وہاں ان کا ارادہ تھا، تیاری تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ان کی ایک فیملی میں سڈنلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. وہ آپ سب کے لیے جو ہے محبت کا بھی اظہار کر رہے تھے، سلام بھی پیش کر رہے تھے اور وہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مرحومین ہیں سیلاب کی صورت میں یا ان کے جو عزیز فوت ہوئے ہیں سڈنلی ایک ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے یا باقی ہمارے عزیز و اقارب یا ہمارے والدین، ہماری فیملی کے کچھ لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم آج خصوصی دعا میں ان سب کے لیے دعا مغفرت کا بھی جو ہے وہ انتظام کریں گے. اور اسی طرح جو ہمارے میزبان ہیں ملک اقبال صاحب، ان کا یہ شوق تھا کہ میرے گھر کے اندر قرآن کی جو ہے وہ محفل یا قرآن کے حوالے سے تذکیر ہو، اور اس کے لیے پھر ہم نے خصوصی طور پر درخواست کی جنہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگی قرآن پڑھنے میں، قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں، پوری دنیا کے اندر بھی اور بطور خاص جو ہے
وہ اس پاکستان کے اندر بھی قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور اپنے موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تعارف بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسنون عمل ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی اخوان کی یا بردر کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ اپنے بھائی کے تو دکھڑے کو بھی سمجھتے ہیں، مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، کس چیز سے یہ خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے. لیکن ہم ایک ہی طرح کی بستیوں کے اندر رہتے ہیں، بارہا دفعہ ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں تعارف نہیں ہوتا. تو اس لیے میں یعنی یہ گزارش کروں گا کہ اس میں آپ اپنا نام بتانا چاہیں تو وہ بتا دیں، اس کے ساتھ آپ جہاں آپ کی رہائش ہے وہ اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا. اور جو آپ کا کوئی اسپیشل فیلڈ ہے، کیونکہ اس میں ورائٹی ہے لوگوں کی، تو پھر لوگوں کے لیے یہ بھی ایک سہولت پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ دوست کچھ خاص ٹیکنیکل یا پروفیشنل لائف کے لوگ ہوتے ہیں یا ویسے بھی لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا اپنا بھائی جو ہے وہ کوئی سائیکالوجسٹ ہے، کوئی پروفیشنل انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. اور دین کی بنیاد پر جب آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے محبوب عمل ہوتا ہے. تو یہ ہم دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے کہ ہم یعنی فاروق صاحب میرے ساتھ احمد فاروق صاحب آئے، تو جو ہی یہ گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے نوجوان کو بتانا شروع کر دیا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کا جو پلان ہے. تو یعنی ان کے اندر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو دین کی محبت ہے اس کی وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کی طرف جو ہے نا وہ لے کے چلے اور اپنے بھائی کو فوراً جو ہے بتانے والے